बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान की कंफर्म जीत से खौफजदा कुछ लोगों ने अब बिलो द बेल्ट हमले तेज कर दिए हैं। अपने फाइनल हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 8 फरवरी से पहले पहले बहुत सारे अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। नाजरीन, खबर मानिका को अगवा किया जाता है और यकीनी तौर पे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और अगर नहीं तो जरूर कोई वीडियोस या तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिसके बाद एक मुख्तलिफ खबर मानिका बाहर निकलता है। 5 साल पहले जो अपनी बीवी को दुनिया की सबसे नेक खातून करार देता था, और यह तलाक के बाद का बयान है, वो एक दरख्वास्त दायर करता है अदालत में। अब आप जरा देखें फनकारी। कल एक शख्स इद्दत के दौरान निकाह की दरख्वास्त वापस लेता है। जो गवाह उसकी दरख्वास्त का हिस्सा थे, वही गवाह अब खबर मानी का एक दरख्वास्त लिखता है, उसकी दरख्वास्त का हिस्सा है। ये दरख्वास्त उसी जज के पास लगी है जिसके पास पिछली दरख्वास्त थी। यानी मनसूबा साजों ने मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये सब किया है। इसमें बातें जरा देखेंगे क्या लिखी गई हैं, और इसका इद्दत के दौरान निकाह से क्या ताल्लुक है, जरा मुझे बताएं। खबर मानिका लिखता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ, जिसने इमरान खान से हमारा तारुफ करवाया, मेरी आलिया का, वो यहूदी लॉबी के लिए काम करती है। क्या ऐसे केस में इस रिमार्क की कोई जरूरत बनती है? अब यहूदी लॉबी की बात क्या मियाँ बीवी के इद्दत के दौरान निकाह और उसके बाद में आ सकती है तलाक के केस में? ये नैरेटिव, ये बयानिया कहां से आया है? यहीं से पकड़े गए हैं। फिर अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि जी खबर मानिका इससे मुतासिर हुआ है क्योंकि उसकी ये प्ली है कि जब तलाक हो जाती है तो मसालेत के लिए मीटिंग करवाई जाती है, पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है। वो ये कहता है कि मुझे इस मीटिंग का मौका नहीं दिया गया, वरना 3 माह के अंदर अंदर मेरी मसालेत हो सकती है। ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र डिफरेंट राय रखते हैं। मैं इस टाइम दीन की बात नहीं कर रहा, जो उसने दरख्वास्त लिखी है मैं उसके हवाले से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा राइट था कि मसालेत की एक कोशिश होती, राजी करवाने की कोशिश की जाती, लोग बैठते, हमें मौका मिल जाता कि शायद हम रिकनसाइल कर लेते, शायद हमारा रिश्ता बच जाता। ये उसकी प्ली होनी थी। लेकिन इसमें वो क्या लिख रहा है? 2014 से इमरान खान के साथ मेरी बीवी के ताल्लुकात कायम हो गए। इमरान खान मेरी बीवी से मेरी गैर मौजूदगी में मिलता रहता था। जुल्फी बुखारी भी अकेले आता रहता था मेरी बीवी से मिलने के लिए। मतलब इस हद तक तुम्हारा इद्दत के साथ अगर निकाह से तो मुतासिब ही वो ये बातें करनी बनती हैं? आप मुझे बताएं। ये कोई खुला का केस नहीं है जिसमें खामन ने दिफा करना है कि मेरी बीवी का ऐसा है, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। तलाक हो चुकी, इद्दत भी हो चुकी, बीवी अगली शादी भी कर चुकी, उसमें 5-6 साल भी गुजर गए हैं। अब ये बातें करने की कोई तुक बनती है? लेकिन वो नैरेटिव है जो चल रहा है कि इमरान खान को नंबर 1 शरीफों और दरदारियों की तरह करप्ट साबित करो, दूसरा उसे मॉरली गलत इंसान साबित करो, और उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है सारा कुछ। गवाह भी वही रखे हैं, वही ओन चौधरी, वही मुफ्ती सईद। अब तो बल्कि अपने एक नौकर को भी बीच में शामिल कर लिया गया है। 4 गवाह आने ये बीच में रखेंगे, और बड़े स्ट्रेटेजिकली 4 गवाहान डाले गए हैं। जब खामंद इल्जाम लगाता है तो कुरान में तो 4 गवाहान का जिक्र है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बड़ा नुक्ता निकाला है बीच में से। इमरान खान के ऊपर मर्ड स्लिंगिंग कैंपेन ये मुसलसल चलेगी। मैं आपको इनका मुकम्मल प्लान बता देता हूं, जिस पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा। जिस हद तक इमरान खान ने इनको एक्सपोज कर दिया है, ये बदले की आग में जल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान जिंदान में ही दुनिया से चला जाए, इसके बाद इसके नाम के सारे चैरिटेबल इदारे वो नेशनलाइज कर लिए जाएं, उनके नाम तब्दील कर लिए जाएं, और मुतालिया पाकिस्तान में इमरान खान को बतौर विलन दिखाया जाए। इस पे मैं तफसील से वीडियो करूंगा, आपको इनका मुकम्मल प्लान बताऊंगा। ये सब उसी प्लान का हिस्सा है। ये जो मड स्लिंगिंग कैंपेन है, ये उस प्लान का हिस्सा है। ये इमरान खान को हीरो से कौम का विलन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि जो मर्जी आप कर लें, कौम फैसला कर चुकी है उन्होंने किसको वोट देना है। लेकिन मनसूबा साथ सिर्फ एक इलेक्शन का सोच रहे हैं। क्या ये सोचा है कि इस तरह के इलेक्शन जो आप सोच रहे हैं, अगर वो आपकी मनसूबा बंदी के तहत हो गए, बिलफर्ज आप कठपुतलियों को बिठाने में कामयाब हो गए, तो क्या मुल्क में सिर्फ एक ही इलेक्शन होने हैं? क्या मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना? मुल्क कैसे चलेगा? मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा। लगातार दूसरा हफ्ता है मुल्क में महंगाई 40% से ऊपर जा रही है। 40% से ऊपर महंगाई। आप मुझे बताएं, कोई अफोर्ड कर सकता है जिंदगी गुजारना ऐसे? कितने गरीब लोग हैं जो मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए होंगे? मिडिल क्लास खते गुर्बत से नीचे जा रही है। आप मिडिल क्लास को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब एलीट क्लास का ये मुल्क रह गया जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें
پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو انہیں خرچ کرنے میں بھی فیل نہیں ہوتا کہ کتنا کر رہے ہیں. کیا سوچا ہے کہ اگلا بھی الیکشن ہونا ہے؟ کیا سوچا ہے کہ ملک نے 2024 کے بعد 25 میں بھی جانا ہے، 26 میں بھی جانا ہے، ملک نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس کی پلاننگ کی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی 80-90% آبادی کو اضطراب کا شکار کر کے آپ ملک نہیں چلا سکتے؟ کیا آپ کو احساس ہے یا صرف اپنی نوکری، اپنی ایکسٹینشن کی فکر پڑی ہوئی ہے؟ عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب کو کورٹ مارشل کر کے 12 سال اور بدتدریج 10 سال شاید قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اب اس کے بعد سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل تقریباً ناممکن ہو جائے گا. یہاں پہ یہ مثال قائم کر دی گئی ہے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کو اپنا دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ون سائیڈڈ کورٹ مارشل کی کاروائی چلا کے اور ون سائیڈڈ ان کو سزا دے دی گئی ہے. نہ ان کو وکیل کرنے کا موقع دیا گیا، نہ نوٹسز ہوئے، نہ انہیں پیش ہونے کا موقع دیا گیا. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بگوڑے ہیں بھاگے میں، تو کیا نواز شریف بگوڑا نہیں تھا؟ یہ لوگ تو 1 سال ہوا ہے ملک سے باہر گئے ہیں. نواز شریف 4 سال ملک سے باہر رہا، اس کے سارے کیسز پینڈنگ کر دیے گئے تھے. ہائی کورٹس نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ نواز شریف کی سزا قائم ہے، لیکن وہ جیسے ہی آئے گا اپیل بحال ہو جائے گی. اب آپ امیجن کریں کہ نواز شریف لاڈلے کو 4 سال تک پینڈنگ رکھ کے کیسز اور واپس آ کے گنگا نلائی جا سکتی ہیں، تو عادل راجہ اور حیدر مہدی کو کیوں نہیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا؟ اس کے بعد بھی اگر قاضی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جائز قرار دے دیتا ہے اپیل میں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹاؤٹ اس ٹائم اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے. کھلے عام اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹاؤٹ کے ہوتے ہوئے عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا. جب تک یہ ریٹائر نہیں ہو جاتا عمران خان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور یہ بات واقعی بہت وثوق سے کی جا رہی ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جسٹس اعجاز الاحسن آئیں گے نومبر میں، امریکہ میں الیکشن بھی اسی دوران ہو رہے ہوں گے، کیونکہ امریکہ میں یہ الیکشن ایئر آ رہا ہے، الیکشن ہوں گے، اور جو موجودہ صورتحال ہے ڈیموکریٹس کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ڈیموکریٹس اینٹی عمران خان ہوئے ہیں، ڈیموکریٹس عمران خان کو واپس نہیں دیکھنا چاہتے. ریپبلکنز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریس مین اینڈ ویمن وہ بھی عمران خان کے حق میں ایون امریکہ میں بھی بات کر رہے ہیں. تو ریپبلکنز کی اگر حکومت آ جاتی ہے، ادھر جسٹس اعجاز الاحسن آ جاتے ہیں، تو پھر جا کے حالات اس ملک کے بہتر ہونا شروع ہوں گے. تب تک ڈیموکریٹس پاکستان کو اسرائیل کی اور انڈیا کی ایک کالونی بلانے کا کام کرتے رہیں گے، اور وہ کامیابی سے کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان ایک میئر کالونی بن کے رہ جائے گا انڈیا اور اسرائیل کی. اس سے ظاہر ہے پاکستانی عوام نے ہی بچانا ہے، اور وہ بچانے کے لیے آپ کو 8 فروری کو موقع ملے گا. اس سے پہلے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا. میرے پاکستانی ہو سکتا ہے اس بار ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جائے کہ آپ دیکھ کے کہیں گے نہیں یار اس کو نہیں دینا، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا یہ بہت برا بندہ ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی تھی، یا یہ علاقے کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ مجبوری بن گئی ہے. آپ کو حقیقی آزادی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کسی مین سٹریم کینڈیڈیٹ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. تو آپشن بہت محدود ہوں گے عمران خان کے پاس ٹکٹ دینے کے. اگر بلے کا نشان بچ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سازش پوری کی ہے، اگر بلے کا نشان بچ جاتا ہے تو عمران خان کو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا جن کو شاید آپ نے زندگی میں نام تک نہ سنا ہو. آپ کے پاس پھر بھی آپشن یہی ہوگا کہ 60 سے 70% لوگ اس دن اپنی آزادی کے لیے دیوانہ وار باہر نکل آئیں اور یہی سوچیں کہ یہ 1947 ہے اور قائد اعظم نے آپ کو کہا ہے کہ ووٹ ڈالو اور انگریز سے آزادی حاصل کر لو. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جدوجہد بڑی اتنی ہی تھی جتنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں تھی جتنی حقیقی آزادی کی جدوجہد مشکل ہے. آپ کہیں گے یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں؟ عظیم انگریزوں نے قائد اعظم پر 200 مقدمے نہیں بنائے تھے. وہ چاہتے تو بنا دیتے اور قائد اعظم کو بھی جیل میں ڈال دیتے. انگریزوں نے قائد اعظم کے جو امیدوار تھے پارٹی کے، ان کو الٹا لٹکا کے ننگا کر کے مار کے پارٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا تھا. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ تم ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، تم آزاد ملک کی بات کر رہے ہو، کہہ سکتے تھے نا. تاج برطانیہ کا قبضہ تھا نا ہندوستان پہ، وہ کہہ سکتے تھے کہ تم ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہو جو آزادی کی بات کر رہے ہو. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور قائد اعظم کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملے جس میں پاکستان مارز وجود میں آیا. کیا آج عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل رہے ہیں؟ کیا جو حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی مرضی کا امیدوار بھی الیکٹ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ مشکل جنگ ہے اور بڑی اتنی ہی ہے. تب ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا گیا تھا، اب عوام کو آزادی دلانے کی جنگ ہے. اس لیے زمین کا ٹکڑا بھی امپورٹنٹ ہے لیکن عوام کی آزادی بھی امپورٹنٹ ہے. ایک آزاد ٹکڑے پہ آزاد عوام ہوگی
تو ہی ملک ترقی کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ منصوبہ ساز آگے مزید کتنا گرتے ہیں۔ عدت کے بارے میں خاتون کی رائے بالکل حتمی ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ لیں 43 ڈیز یا 45 ڈیز کے اندر آپ کے 3 ایام ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل 14 نومبر کو خاور مانیکا نے طلاق دی، 15 نومبر کو فرسٹ پیریڈ ہوا، اس کے 21 دن کے بعد کسی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں میڈیکلی سیکنڈ ہو سکتا ہے، تو اگر 15 کو فرسٹ ہوا تو 6 دسمبر کو سیکنڈ ہو گیا، اور اس کے 21 ڈیز بعد تھرڈ ہو سکتا ہے which will be 26 اور 27 دسمبر، تو 3 تو ہو گئے۔ اس کے بعد اگر جنوری میں شادی ہوئی ہے تو تب بھی 3 ایام ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، یہ میڈیکلی پاسبل ہے۔ تو اگر ایک عورت کہہ دے کہ ایسا ہو گیا تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سچ مان لی جائیں تب بھی کیس نہیں بنتا، لیکن کیوں؟ بدنام کرنا ہے۔ تو وہ 2014 میں جی یہ ہو گیا تھا، عمران خان ہمارے گھر آتا تھا، میری غیر موجودگی میں رہتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اور پھر 2018 میں خود بیان دیتا ہے کہ عمران خان بڑا بھلے بندے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، ہمارے پیر پتہ نہیں خان وعدے کا حصہ ہیں، اور میری بیوی دنیا کی سب سے نیک خاتون ہے۔ جن لوگوں نے فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا، قائد اعظم کی بہن کو، وہ کیا بشریٰ بی بی کو چھوڑیں گے جو ایک عام گھریلو خاتون ہے؟ فاطمہ جناح جیسی جائنٹ جن کے آگے یہ بونے تھے، ان کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے دعا کریں میرے ملک کے لیے، میرے وطن کو بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ اس وقت بونے ملک کے مسند اقتدار پہ بیٹھ گئے ہیں، اور بونوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو صرف تباہی آتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔